السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی انشاءاللہ آج ہم سورہ شعراء کی کچھ آیتیں جس میں صالح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، ہم اس کی تلاوت لفظی معنی گرامر تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ چلیے اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ وہی بات چل رہی ہے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں جو ہم جاننے والے ہیں۔ تو اب چلیے اب اس کو سمجھتے ہیں روٹ ورڈ کی طرف، پھر اس کے بعد سمجھاؤں گی۔ یہی صالح علیہ السلام بارہا وہ لوگوں کو کہے کہ ایک اللہ کی طرف چلو، تو اب وہ کہنے لگے، کنڈیشن رکھ دیے، کہنے لگے کہ ہم تبھی مانیں گے آپ نبی ہے اللہ کے، ایک یہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکالے۔ تو اب وہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکلی، تو یہاں سے شخ ہو کر اونٹنی نکلی، اتنی لہیم شہیم، وہ کلر بھی بولے تھے اچھی ہونا، خوبصورت ہونا، اللہ تعالیٰ ان کے منشا کے مطابق اتنی لہیم شہیم، اتنی خوبصورت اونٹنی وہاں پر، اور یہ ساتھ میں ہی یہ ایسے ہی کہتے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہو، گابن ہو، پریگننٹ ہو، ایسے ہی کہتے۔ وہ ان کو یقین نہیں تھا کہ ایک نبی یہ سب کر سکتے ہیں، تو کہنے لگے وہ ایک دم گابن ہو، ایک کہنے لگا، تو ویسے ہی ان کے کہنے کے مطابق اونٹنی پیدا ہوئی اس میں سے۔ اللہ تعالیٰ اونٹنی کو شق یعنی پہاڑ کو شق کر کے جنبش ہوا وہ پہاڑ، اس میں سے شق ہو کر اونٹنی، وہ بھی گابن اونٹنی نکلی، اور اس میں سے 3 دن کے بعد وہ بچہ پیدا کی وہ اونٹنی۔ تو اب وہ لوگ صالح علیہ السلام بولے یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو بری نیت سے ہاتھ نہیں لگانا، یہ ورنہ عذاب آئے گا، پہلے ہی کہہ دیے کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو اب وہ کیا کرنے لگے، اب دیکھیں بہت پہلے تو بہت خوش ہوئے، وہ اونٹنی سے 3 دن کے بعد بچہ بھی ہوا، دیکھ کر وہ آتی جاتی، ایک کنواں تھا، کنویں میں پانی پیتی، تو وہ لوگ دیکھ کے اس کو خوش ہونے لگے یہاں پر۔ تو اب پھر اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد اس سے جلنے لگے، کیونکہ وہ ایک دن پورا اب لہیم شہیم تھی، یہ تو ہے کہ وہ اس کا کھانا بھی اچھا ہوتا، تو جب وہ ایک دن پورے پانی کا یہ کنویں کا پانی پی لیتی تو اسے جلنے لگے۔ ایسا تو وہ ایک دن ان کو ملتا، تو ایک دن جب ان کو نہیں ملتا تو ان کو غصہ آیا، کہنے لگے کہ اب ایسا تو نہیں ہوگا۔ پھر صالح علیہ السلام بولے کہ جب تم کو نہیں ملتا تم اس کا دودھ پی لو، ایسا تم کو یہ مزیدار دودھ بھی مل جائے گا، تو یہ سن لینا چاہیے تھا نا۔ تو ان کو بدلہ لینا تھا، وہ کیا کیے، چلو اب ان میں سے ایک آدمی جس کا نام قدار بن سلف تھا، قدار بن سلف تھا، ان میں سے وہ لوگ کہے کہ یہ اس کو اونٹنی کو مارنے کے لیے کون اٹھے گا، تو یہ شخص اٹھا، اور اس کے بعد پھر دوسرے کچھ 9 آدمی اس کو ذبح کرنے کے لیے نکلے۔ تو اب کیا کیے وہ، چلیے اس کو سمجھتے ہیں۔ پھر بھی انہوں نے اس کی کونچے کاٹ ڈالے۔ اب اونٹنی آئی پانی پینے، یہاں پر کنویں کی طرف پانی پینے آئی، تو وہ تاک میں بیٹھے ہوئے تھے، 9 لوگ تاک میں تھے، اور یہ قدار بن سلف آگے بڑھا، تیر لے کر آگے بڑھا، اور وہ اس کے پیر پہ مارا، تو پھر انہوں نے اس کے کونچے کا پیر پہ مارتے ہی وہ زخمی ہو کے خون نکلنے لگا، زخمی ہو کے وہ گر گئی، تو وہ 9 آدمی اس پہ چڑھ گئے اور اس کو ذبح کرنے لگے۔ پہلے تو پریشان کیے، اس کو لنگڑی بنا دیے، وہ لنگڑ کے جا رہی تھی اس کے ساتھ، یہ اللہ کی اونٹنی کے ساتھ ایسا کیے۔ صالح علیہ السلام بولے بھی کہ اس کو چرنے دو، اس کو بری نیت سے مت چھو، کہنے لگے تو نہیں مانے۔
چلیے اب اس کو سمجھتے ہیں روٹ ورڈ کے ساتھ۔ فَأَقَرُوهَا، پس انہیں عین قاف را عقر، اس کا روٹ یہی ہے کہ پس انہوں نے اس کے یعنی وہ اونٹنی کے گونچے کاٹ دیے۔ فَأَصْبَحُوا صاد با ہا، اس کا روٹ ہے پس ہو گئے وہ نادمین، کیا ہوئے وہ کہ انہوں نے اس کے گونچے کاٹ ڈالے، پس وہ پیشمان ہو گئے۔ اب وہ پیشمان ہونے سے کیا فائدہ، جب عذاب دیکھے تو وہ نرم پڑ گئے، تو جب اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑیں گے نا، تو اب یہی ہے۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ اور عذاب نے انہیں آ دبوچا، بے شک اس میں عبرت، اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں تھے۔ جب وہ اس کو ذبح کر دیے، اونٹنی کو ذبح کر دیا، اب صالح علیہ السلام آئے، ان کو معلوم ہوا، وہ روتے ہوئے آئے اور دیکھے کہ اونٹنی ذبح ہے اور یہ شخص غائب ہے، تو سب کو بلائے۔ صالح علیہ السلام کہنے لگے کہ اب اللہ کا عذاب آئے گا، 3 دن ٹھہرو۔ تو وہ ایسے ہی لائٹ لینے لگے۔ 3 دن کے بعد جب وہ دیکھے کہ عذابات یعنی زمین ہلنے لگی، وہاں پر بھونچال آ گیا، زمین ہلنے لگی، زلزلے آنے لگے، زوردار چیخ آئی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، اور یہ ایسے ہو گئے تو وہ ڈر گئے۔ اب پیشمان پچھتاوے سے کیا فائدہ، تو اب صالح علیہ السلام ان کو کہے کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، عذاب آ دبوچا، بے شک اس میں عبرت ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں ہوئے۔ چلیے اب اس کا روٹ جانتے ہیں جی۔ تو فَأَخَذَ يَأْخُذُ، پکڑنا، پس پکڑا، فَأَخَذَ پس پکڑا، ہم ان کو، عذاب عین دال با، اس کا روٹ ہے عذاب نے، اِنَّا بے شک، فی ذالک، فی حرف جر ہے اس میں، بے شک، لآیا، آیا کے حمزہ یا اس کا روٹ ہے البتہ نشانی ہے، وما اور نہیں، کانا تھے، کاف و نون اس کا روٹ ہے اکثرہم کیا ہے اس کا روٹ، کاف تارا، اس کا روٹ ہے اکثرہم، ان میں سے، مؤمنین نہیں ایمان لانے، نہیں ماں کی وجہ سے نہیں کہیں گے، حمزہ میم نون اس کا روٹ ہے نہیں ایمان لانے والے تھے، اکثر لوگ ایمان والے نہیں تھے، جو ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر دیتے ہیں، ان کو رکھتے ہی نہیں۔ یہ آگے اب ہم پڑھیں گے کہ اور بے شک آپ کا رب بڑا زبردست مہربان ہے۔ جب ان کو عذاب نے آ دبوچا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی صفت بیان کر رہے ہیں، بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ اب پڑھیں گے اور بے شک آپ کا رب بڑا زبردست مہربان ہے، اس کا روٹ لیتے ہوئے چلتے ہیں۔ وَإِنَّا، اور بے شک، ربکا، یہ اِنَّا کی اسم ہے، پھر بعد والا اِنَّا کی خبر ہوتی ہے۔ وَإِنَّا، اور بے شک، ربکا اٹیچ ضمیر ہے، آپ کا رب کیسا ہے، لہو، البتہ وہ، ہوا کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، عزیزو، عزیز کا اس کا روٹ یہ ہے، عین زازا اس کا روٹ ہے، رحیم را حامیم اس کا روٹ ہے، بے شک تمہارا رب کیسا ہے، زبردست حکمت والا، رحم کرنے والا ہے۔ جو ایمان والے صالح علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ بچ گئے، اور یہ لوگوں کے پاس بھونجال آیا، اللہ نے ان کو بہت بہترین دبوچا۔ تو اب یہی ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا الحمدللہ قصہ، تھوڑا سا فوٹو ڈالتی ہوں تاکہ اچھے سے اور سمجھ میں آئے۔ تو 3 دن کے بعد جب یہ پہاڑ میں سے وہ نکلی، اونٹنی نکلی، 3 دن کے بعد بچہ پیدا کی، اور وہ اس کو کونچے کاٹ دیا، اور بچے کے بارے میں تفسیر میں آتا ہے کہ وہ پہاڑوں میں غائب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ معصوم بچوں کو بچا لیتے ہیں، اونٹنی کے بچے کو بچا لیے، وہ غائب ہو گیا۔ ہاں، یہ اس کے ساتھ ایسا ہونا تھا، اللہ تعالیٰ لکھے تھے، تو اس کے کونچے کاٹ دیے، اور وہ قدار بن سلف، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں گے، اس کے جو بھی پیروکار ہے۔ تو یہی جب یہ اس کو ستا رہے تھے تو وہ بہت چیخی چلائی، کیونکہ ایک جانور تھا نا، تو وہ شخص، وہ خدار بن سلف، وہ آگے بڑھا۔ اب خالی فوٹو لا رہی ہوں میں، یہ صرف اب واللہ عالم، وہ تو قصہ پہلے کا تھا، تو صرف فوٹو اس لیے لاتی ہوں تاکہ ہمارے دماغ میں یہ آیتوں کے ساتھ تفسیر یاد ہو جائے، یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو اب یہ اونٹنی کو اس کے کونچے کاٹ دیے، جس کی وجہ سے وہ بیٹھ گئی، اور وہ سب نے مل کے
اس کا کیا کیے، وہ ذبح کر دیے، مگر اللہ کا 3 دن کے بعد عذاب آیا اور وہ پکڑے گئے اور بھونچال آیا، زمین ہلی اور جبریل علیہ السلام کی چیخ آئی، جس کی وجہ سے وہ ان کا کام تمام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے جو سرکشی کرتے ہیں ان کو رکھتے نہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جو سرکشی کرتے ہیں ان کو مار کر دوسرے نیک لوگوں کو لاتے ہیں، ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ یہ تو ایک آزمائش تھی ان کے لیے، وہ آزمائش میں کھرے نہیں اترے اور اللہ کی اونٹنی کو اس طریقے سے وہ کیے۔ چلیے میرا سبق پورا ہو گیا ہے، چلتی ہوں، دعا پڑھتی ہوں۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔